اب دیکھیے پاکستان میں ایک دوسرا معاملہ یہ اٹھایا جا رہا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر فیل ہو گئی ہے، اور کیونکہ وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی اس لیے حکومت کو جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لگانا پڑتا ہے۔ دیکھیے میں اس سے بھی اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حکومت کا اپنا بجٹ آج سے 12 سال پرانا کا بجٹ، 11 سال 12 سال پرانا بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے، حکومت نے ٹیکس کلیکشن کا حد جو رکھا تھا وہ 2000 ارب کا رکھا تھا، اور پچھلے سال حکومت نے ہمیں خود سے بتایا ہے کہ 14,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سالوں میں ہم 2000 ارب سے ٹیکس کلیکشن کی مد میں 14,000 ارب پہ تو پہنچ گئے۔ مجھے بتائیے کہ حکومت کے کسی اور ادارے نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہو؟ اس ملک میں ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، اس ملک کا ہر بوڑھا بچہ مرد اور عورت ٹیکس کے شکنجے میں ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ ٹیکس کا پرابلم نہیں ہے، یہ حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات کا معاملہ ہے۔ اچھا، جس رفتار سے حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات بڑھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے اس تیزی سے وہاں پہ ٹیکس کی کلیکشن نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ الزام ٹیکس کے اوپر ڈال دینا کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے مائکرو انڈیکیٹرز بہتر ہو چکے تھے، خوشحالی کا وقت آ گیا تھا، لیکن یہ جنگ آ گئی۔ تو آپ کوئی پرائم منسٹر کی اس بات سے کوئی اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال کے مطابق تو اتنا اچھا وقت نہیں آیا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاہ بادل تھے ڈیفالٹ کے منڈلا رہے تھے وہ جھڑے ضرور، لیکن یعنی کوئی خوشحالی نہیں تھی، سٹیبلٹی کی طرف ہلکا پھلکا ہم جا رہے تھے۔ اب کمنگ بیک ٹو جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اپنے اپنے فارمولے بنائے بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے، تو کوئی علی پرویز ملک صاحب یا اس طرح کے کوئی شخص جو ہے حکومت کا، وہ آپ کو کنسلٹ کرتا ہے کہ بھئی کوئی اگر آگے کوئی عوام کو ریلیف دینا ہے تو کوئی آپ کوشچن پروپوز کر سکتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار آپ کر سکتے ہیں جہاں سے حکومت کے جو اس وقت وسائل ہیں، جو ان کی ایک اوبلیگیشن ہے آئی ایم ایف کی، وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور یہ طریقہ ہے کہ عوام کو ریلیف بھی مل سکے؟ کیونکہ مزید قرض لے کر سبسڈی دینے کی حق میں تو کم از کم میں نہیں ہوں۔ آلریڈی جو ہماری پچھلی نسل نے ہمارے اوپر بوجھ بھیجا، ہم اس سے ڈبل بوجھ کر کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر منتقل کر کے چلے جائیں تو یہ بھی دانش مندی نہیں ہوگی۔ میرے بچوں نے انشاءاللہ پاکستان میں ہی رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ جو لوگ شاید باہر جانا چاہتے ہیں وہ آج سبسڈی مانگ لیں، جن کے بچوں نے باہر پڑھنا ہے، باہر رہنا ہے۔ ہمارے بچوں نے تو یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر جینا ہے، یہیں پر مرنا ہے۔ سر دیکھیے جو گزرا ہیں وہ مجھ سے کم از کم 50 یا 100 گنا زیادہ عقل مند۔ میں سیریسلی اس قابل نہیں ہوں کہ میں گزرا حضرات کو کسی قسم کا کوئی مشورہ دے سکوں۔ یہ ضرور ہے کہ جو 2 ماڈل میں نے دیکھے ہیں، اور یہ میں نے پچھلے کوئی ہفتے بھر سے اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ 2 ماڈل جو ہیں یہ سامنے آ سکتے ہیں، ان کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے فارمولا حکومت نے بنانا ہے، فارمولا ایسا ہونا چاہیے جس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر اتنی جلدی سے منتقل نہ کیا جائے، ان کو کوئی شوق نہ دیا جائے۔ تو یہ فارمولا کہتے ہیں کہ جی یہ فارمولا بنا دیا، اب اس کے نتیجے میں یہ نکل آیا، آپ فارمولا بدل دیں۔ آپ فارمولا جو آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے، اگر آپ کے ہمسایہ ملک میں کوئی بہتر فارمولا بنایا ہے اور انہوں نے عوام کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو شوق نہیں دیا، اچانک منتقل نہیں کیا، تو پاکستان میں بھی ہم نہیں کوئی ایسی چیز آپ کے بھی ذہن میں ہو آف دی کف جو آپ بتا سکیں کہ ہمارے ویورز کو، کہ جو اس وقت حکومت جو ہے اس ہیڈ سے پیسہ نکال کر یہ جو بوجھ ہے یہ اس کے اوپر منتقل کر دے، اور یعنی لیٹر میں بھی اچھے دنوں کے اندر جو ہے دوبارہ اس ہیڈ کے اندر جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جائیں؟ کوئی ایسی چیز آف دا کف اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو ایک کوئی چیز؟ جی اس میں آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گی ہیڈ سے نکالنے والا جو معاملہ ہے۔ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کمپنیاں موجود ہیں جن کی اپنی بیلنس شیٹ الگ سے چل رہی ہے، وہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، جیسے بھارت میں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ریفائنریز ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بڑی ریفائنریز ہیں،
حکومت نے اپنے ایک ہیڈ سے نکال کے دوسرے ہیڈ میں لے جانا ہو تو اس کی تو IMF اجازت نہیں دے گا. وہاں پہ پھر آپ کا جو باٹم لائن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جو پرائمری سرپلس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. یہاں پہ حکومت سے باہر نکالنا ہے اس بوجھ کو, اور یہ ہم نے کارپوریشن کے اوپر ڈالنا ہے, ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر ڈالنا ہے, اور ان سے ان کے کوئی جو منافع ہیں وہ ختم نہیں ہونے والے, وہ منافع کم ہو جائیں گے. اب آپ سوچیے نا کہ جیسے ڈیزل جو ہے اب تقریباً 70 سے 75% ڈیزل جو ہے وہ پاکستان کے اندر خود سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیزل ہمیں ریفائنریز بیچتی ہیں ان کو قیمت ہم دیتے ہیں عالمی منڈی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے میں بعد میں سوال پوچھتا ہوں. بریک لیتے ہیں.